میرا آپ سے سوال ہے کہ لاسٹ ٹائم میری ایک ایتھیسٹ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے اعتراض پوچھا اسلام پہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کو 2 بار اسٹڈی کیا، تو آئی فاؤنڈ کہ قرآن پاک ایٹ دا اینڈ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں سرٹن چیزوں سے باز رہیں، آخرت میں وہ آپ کو وہی چیزیں جو ہے ایز اے ریوارڈ پیش کرتا ہے۔ تو میں ایک ایسی چیز پہ کیا بلیو کروں کہ جو میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، رادر کہ جو میرے پاس ابھی اویلیبل ہے ٹائم، اس میں وہی چیزیں انجوائے کروں؟ تو اس کو کیسے آنسر کیا جائے؟ یسر بھائی، میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جی نبیل بھائی سے، کیونکہ جو جی بیس ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے ذرا پوچھوں کہ نبیل بھائی سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی اچھا نبیل بھائی، وہ ایتھسٹ کیا کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ لگا ہے کہ جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے انہیں کی اجازت جنت میں مل جائے گی، ایگزیکٹلی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے جی جی یہ بڑا اہم مثلاً؟ نقطہ پکڑا ہے آپ نے عمر ہاں ہاں مثلاً بھائی۔ کون سی چیز؟ اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ یہ ایتھیسٹ فوکس کرتے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ جو دنیاوی آپ کو پلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس سے کیوں روکا جا رہا ہے جب آپ کو اینڈ میں یہی چیزیں دینی ہے، تو آپ یہ ابھی کیوں نہیں الاؤ کر رہے؟ ٹھیک ہے، رکے اور ذرا، وہ بھی جو ہے میں نے مثال مانگی تھی پلیئر میں سے ابھی خاص کر لیں کس چیز کو کرنا ہے؟ وہ حوروں کی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں کیا اجازت نہیں دی گئی؟ اس کے اکارڈنگ دنیا میں اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں کو دیکھیں یا شادی ملٹیپل کے بغیر، ریلیشن رکھیں وداؤٹ اینی شادی کے بغیر، نکاح کے ہے نا؟ بغیر۔ ایگزیکٹلی۔ مجھے پورے قرآن سے آیت نکال کے دیں کہ جو حوروں کے ساتھ تعلق ہوگا وہ نکاح کے بغیر ہوگا، اوکے، پورے قرآن سے۔ ایسا تو پھر ہاں ہاں، ہم، اچھا دوسری چیز، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو بڑی تعداد میں مسلمان بھی نہیں سمجھ پائے۔ قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں زوجناہم، میں ان کی شادی نکاح کرواؤں گا، ان کو شادیاں کرنی ہوں گی۔ جی تو جنت میں کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو یہاں پر حرام ہو اور اللہ نے وہاں اس کو حلال کیا ہو، کوئی ایک کام نہیں ہے۔ ایکسٹرا بینیفٹس، ایکسٹرا فیسلٹیز، یہاں کی جو کمزوریاں ہیں نا، کمزوریاں وہ وہاں ختم ہو جائیں گی۔ موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، کمزوری نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا۔ دوسری مثال دے دیں، شراب، ہے نا؟ جی بالکل۔ وہی کہتے ہیں نا، یہاں شراب حرام ہے، وہاں شراب حلال ہے۔ پورے قرآن میں سے نکال کر دکھائیں کہ جہاں جنت کے اندر خمر ملنی ہو۔ خمر، شراب تو عربی زبان کے اندر پینے کو کہتے ہیں، اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ شرابن طہورا، پاک پینے کا پانی، پاک پینے والا بیوریجز جس کو بولتے ہیں، پاک بیوریجز ہوں گے، پیور بیوریجز۔ اور اس کے بارے میں ایک ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ وہ انسانی روح کی تسکین اور اس کی پیاس کو بجھانے والے ہوں گے۔ رحیق مختوم ورڈ رحیق استعمال کیا، مختوم کا لفظ استعمال، جی ہاں۔ ہاں رحیق مختوم کا ورڈ استعمال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعوا فیہا لغوا ولا کذابا، اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے خمر انسان کو جھوٹ بولنے پر اور لغو باتوں پر ابالتی ہے، اور بلبرنگ کے اوپر کچھ بھی اس کا مقصد نہیں ہوتا، کچھ بھی، مگر وہ چیز ایسا نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب ہے خمر حرام ہے، کہیں پورے قرآن کے اندر سے دکھائیں جنت کے اندر لکھا ہوگا خمر پیو گے؟ نہ، شراب، شرابن طہورا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عربیوں کو تو مسئلہ نہیں ہوا، مسئلہ ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے انڈیا اور پاکستان کے اندر شراب ایسے خمر کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو شراب ورڈ ہے یہ فارسی کا ورڈ تھا، اوریجنل اس کا جو ایٹمالوجی ہے، بیک گراؤنڈ، وہ ہے آب شر، کثرت استعمال کی وجہ سے شراب بن گیا۔ اس کی اوریجنل ایٹمالوجی ہے وہ ہے آب شر، شر والا پانی۔ مثال کے طور پر جیسے ہے آب گل، گل کا پانی، وہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہوا گلاب۔ سیلاب جو ہے اس کے لیے ورڈ ہوتا ہے ایٹمالوجی آب سیل، کثرت استعمال کی وجہ سے ہوا سیلاب۔ ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ عربی میں بھی اور پرشین لینگویج میں اور کئی لینگویجز کے اندر یہ جو کثرت استعمال، ایکسیسو یوز ہو کسی کا، بہت زیادہ یوز ہو لینگویج میں، تو ورڈ کو ایزی کیا جاتا ہے ایٹمالوجیکلی، یہ رول اپلائی ہوتا ہے یونیورسل یہ گرامر کے اندر۔ تو کوئی، یعنی مجھے جب یہ کوئی آتا ہے نا کہ بہت پہلے بھی ایک دفعہ میرے دن میں بھی یہ سوال آتا تھا کہ یار یہ ادھر پابندیاں ادھر ہیں، تو پھر یہ کیا، یہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے
آپ کو ادھر اللہ تعالیٰ کو پابندی کروانا چاہ رہے ہیں، ادھر وہ چیز ہونا چاہ رہا ہے، نہیں. شریعت کی تکلیف جو یہاں ہے وہاں وہ تکلیف آپ کے ذہنوں سے اتار دی جائے گی. اس کو میں کئی دفعہ یہ چیز اس طرح بھی سمجھتا ہوتا ہوں، یا جو میں سمجھا ہوں اس چیز کو غور کرنے پر، وہ یہ ہے، کئی لوگوں کو لگتا ہے یار اتنی لمبی لائف ہوگی بورنگ ہو جائے گی. وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اتنی لمبی لائف، آپ اس لائف کا اندازہ نہیں کر سکتے، لہذا آپ قیاس کرتے ہو اس دنیا کے اوپر. آپ نے کبھی وہ زندگی جی ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی وہ لائف کا وہ پیک دیکھی نہیں ہے کہ حیات ایسی بھی ہوتی ہے، نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کے جو پھل ہیں یا جنت کی جو نعمتیں ہیں، کسی جن نے اور کسی انسان نے ان کے ذہنوں پر اس کا تصور بھی نہیں گزرا ہوا، تصور بھی. تو کیسے یہ چیزیں ہوں گی؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، کلما رزقو، جب کبھی ان کو اس چیز کا، جب کوئی جنت میں ان کو کوئی رزق ملے گا نا، وہ سمجھیں گے یار اس طرح کا تو ہم کچھ کھاتے رہے، مگر ان کو کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. تو اچھا، پھر یہ میموری جنت میں کیوں دی جائے گی دنیا کی؟ تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کر سکیں اور پر اعتماد ہو سکیں کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے اعمال اور اللہ کے فضل پر اچیو کیا. یہ ان کی خوشی کو بڑھائے گی. جیسے کوئی آدمی محنت کرتا ہے تو وہ کوئی گول اچیو کرتا ہے تو اس کو وہ ساری سٹرگل یاد ہوتی ہے، لہذا اس کی ایکسائٹمنٹ میں زیادہ بڑھوتی ہوتی ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ اس نے پیچھے محنت کی ہوئی ہے. اسی لیے قرآن میں جا بجا یہ ذکر ملتا ہے کہ جنت میں انسان کو کئی دفعہ دنیا کی چیزیں یاد آئیں گی کہ یار ہم اس طرح بیٹھا کرتے تھے، میں نے یہ محنت کی، مجھے یہ دکھ ملا، یہ ہوا، تاکہ اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھے، اس کی خوشی بڑھے. بہرحال خیر معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، مگر کیسر بھائی یہ پوائنٹ بیچ میں مس ہو جانا تھا. میں چاہتا تھا کہ یہ غلط فہمی ہے کسی کی، ہاں، کہ جو سمجھتا ہے کہ قرآن جنت میں جا کے کوئی ایسی چیز حلال ہو جائے گی کہ جو یہاں حرام ہے، جو یہاں حرام ہے وہ جنت میں بھی حرام ہی ہے. جی جی. اچھا، یہ انصر صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بتائی کہ آخرکار انہوں نے فرق ڈھونڈ لیا ہے. کہتے ہیں ایک فرق اور کہ یہاں عامر بھائی کو نہیں دیکھ پا رہے، وہاں دیکھ لو گے. اللہ سب کو اکٹھا کرے. نہیں، اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایم ڈی مصطفیٰ بھائی بولتے جنت کی شراب جو ہے وہ انٹاکسیکیٹڈ ہوگی یا نہیں. عامر بھائی نے پورا جواب دے دیا اس بارے میں، اور وہ آخر میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ شراب اتھے بھی جا کے کپی پینی. اچھا، ایک بھائی کا میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ کے اندر وہ سوال پوچھا ہے. اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کانسیپٹ سمجھے نہیں ہے کہ جنت میں کتنی شادیاں ہوں گی. بھائی کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، شادی کے بغیر رشتہ ہو تو وہ چیز ایتھیسٹ کا سوال اٹھتا ہے. فرق سمجھنا سوال کا. دنیا کے اندر شادی کے بغیر تعلق نہیں ہو سکتا. وہ جو ملکہ یمین ہے نا، وہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے، وہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں تھی. ایکسیپشنل ملکہ یمین کے ساتھ تعلق جو ہے، تو شادی کے بغیر، نکاح کے بغیر تعلق نہیں ہے، یہ اصل ہے، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 4 شادیوں کی پابندی نہیں تھی. حضرت سلمان کو دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ پرماننٹ حرام نہیں ہے. یہاں سے بھی نقطہ پتہ چلتا ہے. اسلام نے جو 4 شادیوں کی پابندی لگائی ہے نا، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. اس کا مطلب ہے یہ پابندی علت و حرمت سے زیادہ ایک ایسی پابندی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تکمیل کو پہنچی ہے. اگر یہ حرام ہوتی تو یہ پہلی قوموں کے اوپر بھی حرام ہوتی پھر اس طرح، کیونکہ شادی تو ان کی بھی ضرورت تھی. تو یہ چیز ہے، شادی امپورٹنٹ ہے. جو بھائی کا سوال تھا ایتھیسٹ کا، جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ایتھیسٹ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے اندر بغیر نکاح کے تعلق ہوگا، وہ بغیر نکاح کے تعلق نہیں ہوگا. قرآن کی صریح نص قطعی ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، زبردست ہو اچھا، گیا. اس کے اوپر میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں. عامر بھائی نے بات کہی تھی کہ اچھا، انہوں نے ٹھیک بات عامر بھائی نے کہ جنت کے لیے جو ہے وہ خمر کا لفظ ویسے تکنیکی طور پہ قرآن نے کہیں استعمال نہیں کیا، سوائے ایک جگہ کے سورہ محمد میں جب بات ہوتی ہے نا کہ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، تو وہ اس آیت کو بھی کوئی یہ کوٹ کر سکتا ہے. لیجیے عامر بھائی، یہاں پہ دیکھیں خمر کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس آیت کی آپ شروع پڑھیں گے نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے مثل الجنت التی، کہ جنت کی جو مثال ہے وہ پھر دنیا پہ رکھ کے دی ہے کہ دنیا میں ایک تم شراب پیتے ہو، خمر، جس کو تم خمر کہتے ہو، تو اس کی ایکویلنٹ ہمارے پاس چیز ہوگی. لیکن اس کو پھر انہوں نے بیان کیا یسقون من رحیق مختوم، جو ہاں جی، ہاں، بالکل بالکل. تو
ہاں یہ پوائنٹ میں اس لیے ریز کر رہا تھا کہ کوئی سوال ریز کر سکتا تھا کہ بھائی عامر بھائی آپ نے کہا کہ خمر کا لفظ آیا نہیں ہے تو یہ آیت اٹھا کے لے آتا, تو میں نے کہا یہ چیز پوری کلیئر ہو جائے آج اس کلپ کے اندر. اچھا کیسر بھائی کی طرف دیکھ لیجیے دونوں حضرات پلیز. اچھا یہ پوائنٹ ضروری ہے, اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. کیسر بھائی انشاءاللہ ریسٹ کریں گے اس کے بعد. یہ عربی زبان کے اندر خمر جس کی ممانت آئی ہے نا, اس سے پہلے یہ ورڈ اس نیکٹر کے اوپر بھی بولا جاتا ہے جو نیکٹر کسی فروٹ سے نکلتا ہے. اب اس کے اندر ایک تھن لائن ہوتی ہے کہ وہ ایک عرصہ اس کے اوپر ایک کیمیکل چینجز کا گزرتا ہے جس کے بعد وہ خمر کی شکل اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن نے جس شراب کی یا جس مشروب کی جنت کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے اس میں کوئی بھی ایسا کریکٹرسٹک نہیں ہے جو اس خمر کے اندر ہے جو دنیا میں ہے, لہذا وہ اس کیٹیگری کے اندر نہیں ہے. تو یہ کسی کا کہنا, کسی ایتھیسٹ کا, کہ قرآن نے دنیا کے اندر تو ان لذتوں سے پیچھے ہٹایا ہوا ہے مگر جنت میں وہی لذتیں مل رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہی لذتیں, اس سے بہتر لذتیں موجود ہیں ان کی کمیاں کوتاہیاں نکال کے. یعنی کوئی کمی کوتاہی جو اس کا کوئی ڈیمیج, کوئی نقصان جو دنیا کے اندر ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز کسی طور پر بھی جنت کے اندر الاؤ نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے. بہت شکریہ. لے جی ہمارے پاس نبیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کو ہوپ کا جواب مل گیا ہوگا. نبیل بھائی بہت شکریہ, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ دی اپرچونٹی.